یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اہل سنت کے نزدیک تو حضور 12 کو آئے، لیکن شیعہ آقا کا میلاد 17 کو مناتے ہیں۔ آج نہ 12 ہے نہ 17 ہے۔ توجہ ہے سائیں جی میرے سامنے آ کے تو دیکھنا بھی رہا تے پڑھنا بھی رہا۔ بس سید دو میں سادات معظمان اتدسید جیری لٹن والی پارٹی ہو تو ادھر آ جاؤ۔ او بچہ جلال نہیں حسن تو نوٹ رکھ۔ بسم اللہ شروع کریں جی جشن سامعین گرامی قدر، آج نہ 12 ہے نہ 17، اور ہم جشن مصطفیٰ منا کر دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ اس نبی کا جشن ہے کہ ابھی 12 کا عدد خالقی نہیں ہوا تھا اور محمد نبی تھا۔ سلامت ہو، ابھی 12 کا عدد نہیں بنا تھا اور مصطفیٰ نبی تھا۔ ابھی 17 کا عدد خالق نہیں ہوا تھا اور مصطفیٰ نبی تھا۔ 12 اور 17 ہے ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ ابھی ربیع الاول نہیں بنا تھا اور میرا نبی تھا۔ ربیع الاول بنتا ہے چاند سے، ابھی چاند نہ تھا اور مصطفیٰ نبی تھا۔ چاند کو روشنی ملتی ہے سورج سے، ابھی سورج نہ بنا تھا اور مصطفیٰ نبی تھا۔ سورج گھومتا ہے کائنات میں، ابھی کائنات نہ تھی اور مصطفیٰ نبی تھا۔ ہوا نہ تھی، یہ نبی تھا۔ فضا نہ تھی، یہ نبی تھا۔ شجر نہ تھے، یہ نبی تھا۔ طیور نہ تھے، یہ نبی تھا۔ ملک نہ تھے، یہ نبی تھا۔ حور نہ تھی، یہ نبی تھا۔ آدمیوں کی تو اوقات کیا ہے، ابھی آدم نہ تھا اور یہ نبی تھا۔ بس سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آئے زندہ باد۔ آل محمد آپ کو سلامت ہے۔ ابھی کائنات نہ بنی اور مصطفیٰ نبی تھا۔ سلیمان ندوی نے لکھا کائنات میں ہر طرف اندھیرا تھا، جب اللہ نے نور مصطفیٰ کو خلق کیا۔ میں کہتا ہوں ان سے بھی غلطی ہوگی، کیونکہ اندھیرا بھی ایک مخلوق ہے۔ اندھیرا بھی ایک مخلوق ہے اور میرا نبی ہر مخلوق سے پہلے ہے مصطفیٰ۔ ایک فکر عرض کرتا ہوں مرشد جی، اللہ نے اپنی کبریائی کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے مصطفیٰ کو بنایا۔ اللہ نے اپنی کبریائی کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے مصطفیٰ کا نور بنایا، لیکن اس نے کہا میں بھی ایک ہوں، یہ بھی ایک ہوا تو میری توحید کیسے بچے گی؟ اس نے اس ایک کے دو کر دی۔ اور مصطفیٰ نے فرما دیا انا و علی من نور واحد، میں اور علی دونوں مل کے ایک واحد نور۔ آج جو بندے باہر کھڑے، آج جو نکاح وکاح والا بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ مجلس نہیں جشن ہے، اندر آ سکتے ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں، اس لیے میں دعوت دیتا ہوں اندر آ جائیں۔ میں شان مصطفیٰ بیان کرنا چاہتا ہوں، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی عزت سننی ہے تو علی والوں سے سنو۔ جمعرات کی روٹیاں مانگنے والے کو کیا پتا کہ محمد کیا۔ بسم اللہ، سخی امام حسین تمہیں سلامت رکھے، آل محمد تمہیں آباد و شاد رکھے۔
میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں لوگوں میں بڑے مسئلے، وہ کہتے ہیں یہ تو مولا علی کو نبی سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سنو، اس نے علی سنا ہے ہم سے، نبی سنا ہے اپنے مولوی سے۔ قبلہ صاحب بڑے سمجھدار حضرات بیٹھے، شیعہ سنی بن کے نہیں، عاشقان مصطفیٰ کا اجتماع۔ میں سارے مصطفیٰ کے عاشقوں سے رسول خدا کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، ہم پر الزام ہے کہ یہ مولا علی نبی سے بھی بڑھا دیتے، اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے نبی کی شان سنی ہے اپنے مولوی سے، علی کی شان سنی ہے حسین کے ذاکر سے، اس کے مولوی نے نبی کو گھٹایا ہی اتنا ہے کہ اسے علی نبی سے بڑا آنے لگا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر مصطفیٰ کی شان سننی ہے تو علی والوں سے سنو، میں قرآن کی قسم کھا کے امام بارگاہ میں امام حسین کے گھر میں منبر رسول پر لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کر کے کہتا ہوں، ہم شیعوں کا عقیدہ ہے علی امام المتقین ہے، علی یاسوف الدین ہے، علی مرضی ثقلین ہے، علی ولی المومنین ہے، علی غیاث المستغیثین ہے، علی خدا کا مظہر ہے، علی خدا کا ہاتھ ہے، علی خدا کی آنکھ ہے، علی خدا کا چہرہ ہے، علی خدا کا پہلو ہے، علی خدا کی زبان ہے، علی مرضی الہی کا مالک ہے، علی عرش میں بیٹھ کے عرش میں حکومت کرتا ہے، علی سورج ابھارتا ہے، علی چاند چمکاتا ہے، علی ستاروں کو چاندنی دیتا ہے، علی کلے اگاتا ہے، علی پانی چلاتا ہے، علی نبیوں کو نبوتوں کے بیج لگاتا ہے، علی رزق تقسیم کرتا ہے، علی حلال مشکلات ہے، علی باب ہدہ ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی الحمد کا صاحب لواء الحمد ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی الف لام میم ہے، علی انعمت علیہم ہے، علی باب ہدہ ہے، علی شاہد القفا ہے، مصدر حل عطا ہے، نقطہ پا بسم اللہ ہے، علی نشیریوں کا خدا ہے، علی ولی مطلق ہے، علی جانشین پیغمبر ہے، علی ہادی و رہبر ہے، علی کامل و اکمل ہے، علی طاہر و اطہر ہے، علی ظاہر و اظہر ہے، علی بزرگ رسول ہے، علی تحامی الدین ہے، علی ثابت وجود ہے، علی جلالت الہی ہے، علی اللہ کا جلال ہے، علی مصطفیٰ کا کمال ہے، علی وارث مصطفیٰ ہے، علی دستار مصطفیٰ کا وارث ہے، علی حلال مشکلات ہے، علی پڑھ پڑھ کے حملے کرنے والا، علی صاحب ذوالفقار ہے، علی خدا کا خانہ زاد ہے، علی جبریل کا استاد ہے، علی محمد کا داود ہے، علی سلمان کا مولا ہے، علی ابو ذر کا آقا ہے، علی میثم کا مولا ہے، علی بارش کائنات ہے، علی مرضی شہشہات ہے، علی جلالت الہیہ کا مظہر ہے، علی ملائکہ کو اذن دیتا ہے، علی انبیاء کو بیل لگاتا ہے، اور سنو اتنا بڑا علی جس کے جوتے صاف کرے اسے محمد مصطفیٰ۔ آل محمد آپ کے سلام، علی حق، بسم اللہ، حیدری، بسم اللہ، سید کونین سے علی حق حیدری۔ تو نے نبی کی عظمت کو کیا سمجھا؟ تو نے مصطفیٰ کی عزت کو کیا سمجھا؟ تجھے کیا معلوم کہ عظمت مصطفیٰ کیا؟ تیری تو حد ختم ہو گئی یوسف کے حسن پر۔ میں نے مولوی سے پوچھا کہ رسول خدا کتنے حسین تھے؟ مولوی کہنے لگا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری۔ اگر کسی نے جناب یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو وہ مصطفیٰ کو دیکھے۔ تجھے شرم نہیں آئی؟ تو ریت کی چیزیں مالکوں میں تلاش کرتا، انصاف کرنا جسے بات سمجھ میں۔ یوسف رعایا ہے، مصطفیٰ سردار ہے، یوسف میرے نبی کے پسینے سے بنا۔
حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کا نبی صحیح، حسین صحیح، کمال صحیح، عظیم صحیح، لیکن یوسف بنا ہے مصطفیٰ کے پسینے سے۔ اور اگر ابھی میں حضرت یوسف کو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دوں تو باہر کھڑے ہوئے سارے بھائی ناراض ہو جائیں گے۔ کیسے یوسف کو رضی اللہ تعالی، سارے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام۔ پھر غیرت ہے تو گھر جا کے سوچنا، جس محمد کا پسینہ علیہ السلام ہو اس کا خون رضی اللہ کا۔ محمد کی جبین سے نور پیکر بنتے جاتے ہیں، پسینہ آتا جاتا ہے، پیغمبر بنتے جاتے ہیں، جس کے پسینے سے انبیاء بن۔ بسم اللہ، میں دیس وجہ تو جا رہے اللہ یا رسول میں پڑھا لگا رسول یا رسول یا رسول یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی باجے نہ لوا پھر میں غصہ کر رہا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ او وکیل ہیں جی، او وکیل ہیں جی، لوا سکتے ہیں۔ توجہ جاتا ہوں جہاں جاتا میری آواز آئی۔ حسن یوسف جب میں ساجد بیزادہ، کیا لگے اگر کسی نے یوسف کو حسن دیکھ رہا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھ دے۔ سبحان اللہ، عقل ہی نہیں، رعایا کی چیزیں مالکوں میں تلاش کرتے ہیں۔ جہاں جہاں تک لاؤڈ اسپیکر کی آواز جا رہی ہے، میں امام حسین کا ذاکر منبر پر اپنے مصطفیٰ کی شان میں ایک فکرہ کہتا ہوں تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ یوسف اور مصطفیٰ کے حسن میں کتنا فرق ہے۔ یوسف کیا ہے، مصطفیٰ کیا ہے؟ جس پر زلیخا عاشق ہو جائے وہ یوسف ہوتا ہے، اور جس پر اللہ عاشق ہو جائے وہ محمد مصطفیٰ۔ بسم اللہ، بقایا دے منی توجہ ہے یا نہیں آپ؟ تجھے کیا پتا حسن مصطفیٰ کیا؟ جو بیچارہ نعت پڑھتے پڑھتے خود عورت بن جاتا ہو۔ میں نے بڑی بڑی داڑھیوں والے مولوی دیکھے، نعت پڑھتے پڑھتے فوراً عورت بن جاتا۔ میں ستڑی نو آگے جگہ وے مدینے والے لیا، میں ستڑی نو، تو ستڑا کیوں نہیں؟ نحوست تو پھر بھی برابر ہے۔ جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی میں، تو جوگی بن۔ اور یہ مجھے پتا ہے مولوی نہ جوگی بنے گا نہ جوگن بنے گا، کیونکہ جوگی یا جوگن بنو تو بین بجانی پڑتی ہے، بین بجاؤ تو سانپ نکل آتا ہے، سانپ کے سامنے تیرا پیر نہیں رکتا، تو کیسے رکتا؟ توجہ ہے؟ مرحبا مرحبا ہمارے علاقے میں اتنی بڑی داڑھی والا مولوی کہہ رہا تھا، تھاوی ڈاچی پیلی ڈاچی ٹال مٹلیاں، پاؤ پھلاندے ہار میں مدینے چلیاں۔ تو براق کا فوٹو بنائے اس میں بھی کسی کا فوٹو لگا دیتا ہے۔ جشن کا مطلب ہوتا ہے خوش ہو کے بیٹھ، خوشی منانا۔
ٹھیک ہے نا جناب؟ اللہ گھری کے رحمت کرے شہید ملت جعفریہ شیر پاکستان فاضل علوی رحمت اللہ علیہ کو جنت میں اور زیادہ جاگیر حسین کی اما عطا کرے. وہ فرماتے تھے میں نے ایک مولوی سے پوچھا یہ جو ٹرک کے پیچھے براق ہے حضور اسی پر تشریف لے گئے؟ اس نے کہا جی ہاں. اس نے کہا جبریل پٹھے پائے یا کلفیاں کھوائیں؟ عشق رسول کا پتہ کر. اگر کسی سے بحث نہیں جھگڑا نہیں فساد نہیں بچے 10 روپے لے تو چپ کر یہ 10 روپے لے لے تو چپ کر تو بول رہا یہ واپس کر چپ نہیں کیتا. توجہ ہے یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جھگڑا ہے اور فضول کو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہم 12 کو بھی جشن میں شریک ہیں ہمارے ساتھ کوئی شریک ہو یا نہ ہو. لیکن میں بڑے ادب اور احترام سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو کس نے بتایا کہ حضور 12 کو آئے تھے؟ کیونکہ آپ ساری باتیں پوچھتے ہیں راویوں سے. جس وقت حضور آئے اس وقت تک تو کسی رضی اللہ کا باپ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا. اس وقت تک تو سارے پڑھے لکھے لوگ جتنے بھی آپ کے سورس ہیں وہ بیچارے مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے. تو جو مسلمان ہی نہیں ہوئے انہوں نے آپ کو کیسے بتایا؟ کم از کم ولادت کی تاریخ تو گھر والوں سے پوچھو. ہر چیز باہر والوں سے تو نہیں پوچھی جاتی. پھر اگلا لوگ ذمہ داری سے نہ صرف مانگے تو لاؤڈ اسپیکر میں کہہ رہے عید میلاد النبی. کوئی مانے نہ مانے میں ممبر میں کہہ رہا ہوں عید میلاد النبی یہ لفظی شیعوں کا یہ دعویٰ ہے میرا. میں دلیل دینے لگا کیونکہ ولادت کے وقت حضور کو صرف شیعہ نبی مانتے ہیں. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ تمہاری توجہ نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کے باقیوں کے نزدیک حضور نبی ہوئے 40 سال کی عمر میں. تو میلاد کے وقت نبی تو صرف ہم نے مانا اور صرف میلاد کے وقت نہیں کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین میں اس وقت بھی نبی تھا. میں کیا کروں میں نے کنتوں کا لفظ دیکھا ہی 3 ہستیوں کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ کنتو آیا. کنتو کنزیاً مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا یا مصطفیٰ کے ساتھ کنتو آیا. کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین یا قدیر میں شیعوں کے پیر کے لیے آیا. میں کنتو مولا فہذا علی. بس آل محمد ارجل کے ہمارے دوسرے بھائیوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ رسول خدا جب 40 سال کے ہو گئے وہ تب نبی بنے. سبحان اللہ. عیسیٰ جھولے میں نبی. اب آج دیکھیں کہتے تیرا کام ہو گیا ہے نا بیلا روک گئی ہے. آتانی الکتاب وجعلنی نبی. کتاب جشن نہ مطلب ہے بھی جڑا بندہ پریشان ہوئے وہ ہسا دے. مولا تیری زندگی کی اس نیت سے جو غیر ہے میں ان کا ذمہ دار نہیں. جو علی ولی اللہ والے ہو اتنا خوش ہو کے حسنین کے نانے کا جشن سنو کہ تمہیں ہنستا دیکھ کر اگر 14 میں سے کسی ایک نے مسکرا کے دیکھ لیا میرے چند سوال ہیں بحثیت طالب علم. میں آپ کے ذریعے سے
سارے مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں، عشق رسول کے تقاضے پورے کرنے کے لیے میرا پہلا سوال، بتاؤ نبی کے والدین کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ بتاؤ کہ حضور کے والدین کون تھے؟ اگر آج کا کوئی مسلمان مجلس سے سن کے کہے گا نہیں مومن، تو میں کہوں گا پھر اپنی کتابیں چیک کر جن میں حضور دعا مانگتے ہیں میرے ماں باپ کو بخش دے، اور جبریل کہتے ہیں یا امت بخشوا لو تو یا ماں پیو بخشوا لو۔ امت میں تو جن بدماشوں کو پار لگوانا چاہتا ہے ہمیں پتہ ہے، ہم ان بدماشوں کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں، تو بخشوانے پہ آئے تو یزید کو بخشوا لو۔ جنت میرے باپ کی نہیں، جنت میرے باپ کی نہیں، جنت میرے باپ کی نہیں۔ اسی لیے سامعین گرامی بڑے ادب اور احترام کی فکر آپ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ حضور کے والدین تمہارے نزدیک کیا ہیں؟ جس برتن میں دودھ رکھنا ہو ہمارے گھروں کی عورتیں اسے بھی زیادہ اہتمام سے صاف کرتی ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ جو اردو کی وجہ سے نہیں بولے میں ترجمہ کر دیتا، وہ مانجا لگاتی ہیں، مانج دیے نہیں، پوچھو جی کیوں؟ کہا جاتا ہے جی اس میں نور رکھنا ہے، دودھ والا نور رکھنا ہے۔ تیرے میرے گھر کی عورتوں کو تمیز ہے کہ دودھ کا برتن ہو تو زیادہ پاک ہو، کیونکہ اس میں دودھ والا نور رکھنا ہے، اور اللہ جن چھولیوں میں محمد والا نور رکھتا رہا۔ باقر سامنے تیری زیارت کرا تو میں پڑھا نہیں پہ جا بسم اللہ بڑی پوزیشن لے کے بیٹھے ہو اس کے بعد مولوی صاحب نے کہا تیرا کھاوا تو تیرے گیت گاوا، یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں؟ پہلی لائن کیا تھی؟ تیرا کھاوا تے تیرے گیت گاوا۔ حلالی کی علامت یہی ہے، جس کا کھائے اس کا کھائے، پہلے پتہ کر تیرا نبی کس کے گھر سے کھاتا رہا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے گھر بچہ آئے ان سے سلام دعا نہیں، اور بچے کو بندہ مبارکیں دے رہا۔ جن کے گھر آیا ان سے بول چال نہیں، بھئی مصطفیٰ آیا ہے عمران کے گھر، ابو طالب تجھے اچھا لگتا نہیں، عمران کو چھوڑ کے تو میلاد منائے گا کیسے؟ پہلی مبارک تو ابو طالب کو دی جائے۔ سوال نمبر 2، ہر انسان ایک وقت میں 3 میں سے کسی ایک حالت پر ہوتا۔ نمبر 1 یا نبی ہوتا، نمبر 2 یا امتی ہوتا، نمبر 3 یا کافر ہوتا۔ چوتھا کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں، یا نبی ہوگا یا امتی ہوگا یا کافر ہوگا۔ بتاؤ مصطفیٰ کیا تھا؟ بندوں کو ہم اچھے نہیں لگتے کیونکہ اس نے پوچھا تھا استاد نے کہ مرچیں کب لگتی ہیں؟ شاگردے کا جدہ سچیاں کری میں ساتھ سن کے بندوں کو مرچیں لگتی ہیں۔ تم کہتے ہو نبی بنے 40 سال کی ہوں گے، پہلے کیا تھا؟ اگر تو کہے امتی تو پھر مجھے اس نبی کا نام تو بتا جس کی یہ ریت ہے۔ سارے اس کے امتی ہیں، سارے امتی۔
اس کے بعد مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضور پڑھے لکھے نہیں تھے. آگے دلیل میں لکھنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پالا تھا ابو طالب نے، اور ابو طالب تھوڑا غریب آدمی تھے، ان کے بچے بہت زیادہ تھے، وہ کسی سکول میں پڑھا نہیں سکتے. میں حاضر ہوا پکھیالے میں، یہاں کسی بندے نے آگے چوہی صاحب نے کہا کہ یہ کس ان پڑھ کو بلا لیا. اشتہار پڑھا نا اس میں لکھا تھا علامہ ناصر عباس. بندے نے کہا کہ ایک کتھوں لے کے آئے ہو ان پڑھ. آپ اس سے پوچھیں گے تسی جان دیو، اور وہ کہ جاندا جوندا کوئی نہیں، میں نہ پڑھے. آپ کہیں گے نام پڑھ کے ان پڑھ کیوں کہا؟ اس نے کہا جناب میں شاہدرہ سے لے کے مرید کے تک ہر سکول میں گیا، کالا خطائی تک گیا، ہر سکول والے سے پوچھا کہیں یہ پڑھنے آیا تھا؟ سارے ماسٹروں نے کہا جی ہمارے سکول میں تو کبھی نہیں آیا، لہذا ان پڑھ ہے. آپ کہیں گے ان پڑھ وہ نہیں، ان پڑھ اور جاہل تو ہے. وہ کوئی پکھیالے کا رہنے والا ہے جو تو پکھیالے کے سکولوں سے پوچھ رہا ہے، وہ تو آیا ہے ملتان سے، اس کا علم پوچھنا ہے تو ملتان سے جا کے پوچھ. میرے نبی کو مکہ مدینے کے سکولوں میں نہ پڑھتا دیکھ کر ان پڑھ لکھنے والے ابو جہلوں کی اولادوں وہ مکہ مدینے کا تھا کہاں؟ علم محمد پوچھنا ہو تو عرش سے جا کے پوچھو. کتنے رہ گئے؟ آخری میری تقریر مکہ وہ مکہ مدینے کا ہے، وہ مکہ مدینے کا تو پھر تو مکہ مدینے سے پوچھو. اس کا علم پوچھنا ہو تو رحمان سے پوچھو. میرے نبی کا علم پوچھنا ہو تو عرش سے جا کے پوچھو. اس کی فضیلت سننی ہو تو علی سے پوچھو. اس کا کمال پوچھنا ہو تو علی سے پوچھو. جوتیاں پاؤں میں تھی وہ پرواز شروع کر گیا، زمین نیچے مصطفیٰ کی جوتی اوپر، فضا نیچے مصطفیٰ کی جوتی اوپر، خلا نیچے مصطفیٰ کی جوتی اوپر، پہلا آسمان نیچے مصطفیٰ کی جوتی اوپر، دوسرا آسمان نیچے مصطفیٰ کی جوتی اوپر، تیسرا آسمان نیچے مصطفیٰ کی جوتی اوپر، چوتھا آسمان نیچے مصطفیٰ کی جوتی اوپر، ساتواں آسمان نیچے مصطفیٰ کی جوتی اوپر. سامنے آ گیا سدرۃ المنتہی. جبریل کہتے ہیں میں آگے بڑھوں گا تو چل جاؤں گا، میں آگے بڑھوں گا تو چل جاؤں گا، میں آگے بڑھوں گا تو چل جاؤں گا، میں آگے بڑھوں گا تو چل جاؤں گا. جہاں آگے بڑھنے سے نوری فرشتہ چل رہا تھا وہاں حسنین کا نانا اپنی جوتیوں سمیت چل رہا. جس کی جوتی کی پرواز دیکھ جبریل کے پار چلنے لگے. عرش نیچے مصطفیٰ کی جوتی اوپر، دارین نیچے آقا کی جوتی اوپر، ثقلین نیچے مصطفیٰ کی جوتی اوپر، فرشتے نیچے مصطفیٰ کی جوتی اوپر، اللہ کا عرش نیچے. فکران کے تو سید آدم جس کی جوتی کے تلوے کو لگی ہوئی خاک عرش کو معلّہ بنا دے اسے محمد مصطفیٰ. جس کی نالے تلووں کو لگی ہوئی خاک عرش کو معلّہ بنا دے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. ساری کائنات نیچے، مصطفیٰ کی جوتی اوپر، لیکن سرکار کی جوتی نیچے، آقا کا پاؤں اوپر. کونین کی وسعت جوتیوں کے نیچے، لیکن میرے آقا کا پاؤں جوتی کے اوپر، میرے آقا کا جسم جوتی کے اوپر.
جوتی نیچے مصطفیٰ اوپر، جوتی نیچے مصطفیٰ اوپر، جوتی اوپر کائنات نیچے، جس کی جوتی تلے کائنات ہے اس کی کندھے پر حیدر کرار کھڑا۔ آل محمد آپ کو سلامت ہے، خوشی مناؤ تاکہ پتہ چلے، خوشی منانے سے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی تعلق ہے۔ سائیں جی پھر کربلا جاؤ تسی تے میں ملتان مٹھائی وانڈ دے، بندے سوچے گے تو صحیح کہ خوشی پکھیالے کی تھی، مٹھائی ملتان میں بانٹ دی۔ سائیں جی کو کوئی آگے بتائے سائیں جی ٹوڑ تسی چلے سو کربلا تے علامہ صاحب شاہ شمس مٹھائی بانٹ رہے ہیں، ایک گل تے سائیں جی تو ساتھ کھڑی ہے، علامہ صاحب سادے آپ پڑھے نے، توجہ ہے یا نہیں آپ؟ کیونکہ خوشی میں وہ خوش ہوتا ہے جو اپنا ہو، اتنا خوش ہو کہ محمد مصطفیٰ کا جشن مناؤ کہ جب جبرائیل پرواز کر کے کبھی نجف جائے، کبھی کربلا جائے، کبھی مدینے جائے اور جا کے پوچھے کہ یا رسول اللہ، یا علی مرتضیٰ، خوشی آپ کی ہے، پکھیالے میں یہ کیوں دھمالے ڈال رہے ہیں؟ تمہاری نسلیں سنور جائے گی اگر علی کہہ دے وہ ہمارے افلا نعرہ